آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں. آج لوگوں کے گھر مختلف قسم کے ہیں. یہاں الگ الگ اسٹائل کے گھر ہوں گے. کوئی چھوٹا ہوگا, کوئی بڑا ہوگا, کوئی 1 کنال تو کوئی 2 کنال تو کوئی 4 کنال. اچھا فلاں بلاک میں آپ کا گھر ہے. اچھا جناب کوئی غریب ہے تو میں جناب بزنگ میں رہتا ہوں, تو میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں, میرا چھوٹا سا گھر ہے, میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں, کوئی کہے گا جھونپڑی میں رہتا ہوں. بہت سارے انداز ہیں رہنے کے, بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں. مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے. پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. میرے آقا فرماتے ہیں, حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے, یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جتنے میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں, یا بعد میں جو یہ بیان سنے, اپنے آپ سے پوچھ لو, خدا را اپنے آپ سے پوچھو, اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے, کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی, پھر تو ٹھیک ہے. اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا, ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہے, ابھی تو توبہ کرنی ہے, ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا, پھنس جاؤں گا, تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اچانک موت آتی ہے. آج میرے نوجوان بیٹھے ہیں, میرے بزرگ بیٹھے ہیں, میرے بچے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں. سوچو, کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی. ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی. بس آج گھر اچھا ہو اس کی فکر ہے. آج کی رات یہ فکر کر لو کہ میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے, قبر بھی وسیع ہونی چاہیے, قبر بھی روشن ہونی چاہیے, قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے. جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ کیڑے مکوڑے آ گئے تو کیا کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں. آج اس قبر کی فکر کرتے ہیں جس میں ساتھ کسی نے نہیں آنا. کفن میں جیب نہیں, قبر میں تجوری نہیں, میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے. حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ آپ کی دوستی تھی تو آپ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں. تو فرمایا کہ جب مجھے وفات دینے سے پہلے ایسا کرنا, میرے پاس اپنا قاصد پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا, یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی میسج دے دینا, کوئی قاصد بھیج دینا. چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا. بات ہوئی تھی کہ آپ میری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی پیغام دیں گے, کوئی انڈیکیشن دیں گے, کوئی قاصد بھیجیں گے. ملک الموت نے کیا کہا سنو, کہتے سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال, جسمانی طاقت کے بعد کمزوری, اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ. اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام, موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں, یہی تو پیغام ہیں. آج کتنے میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے. اچھا انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا, کہتے ہیں نزلے سے سفید ہوئے ہیں. ارے آ گیا نا سفید بال, اب تیاری کر لو, اب یہ آ گیا موت کا پیغام. آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھیں, اب آنکھوں میں کمزوری آنے لگی ہے, اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں, اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا, تھوڑا پیپر کو دور کرنا پڑتا ہے. یہ پیغام ہے, یہ قاصد ہے, یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے, اب جانے کی تیاری کر لو. کمر میں جھکاؤ, اعضاء میں کمزوری. میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو اب اپنی عمر, اگر ایوریج لائف بھی میں نے اور آپ نے جینا ہے نا, اول تو کل کا پتہ نہیں ہے, تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے. پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی, اب آخرت کی تیاری کرنی ہے. یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان یہ سوچے کہ جناب ابھی بال سفید ہوں گے, بوڑھا ہو جاؤں گا پھر تیاری کروں گا. نہیں, مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری سمجھاتے ہیں نا, ریاضت کے یہی دن ہیں, بڑھاپے میں کہاں ہمت, جو کچھ کرنا ہے اب کر لو.
अभी नूरी जवां तुम हो, क्योंकि हमें नहीं पता कि बुढ़ापा मिलना भी है कि नहीं, और मिल भी गया तो पूछो बूढ़ों से। आज रोजे रखना चाहते हैं मगर इतनी बीमारियां हैं कि रोजे रख नहीं पाते। तरावी पढ़ना चाहते हैं मगर पैरों में जान ही नहीं कि तरावी पढ़ सके। आज दीन के काम के लिए दिल भी चाहता है मगर तरह तरह की बीमारियों ने घेर लिया। तो ऐ नौजवानों, जिनको अल्लाह ने जवानी दी है, जिनके पास सेहत की ताकत है, अरे इस सेहत को गनीमत जानकर आज इबादत कर लो, आज अल्लाह की फरमाबरदारी वाले काम कर लो, ताकि आखिरत में भी, बल्कि बुढ़ापे में क्या फायदा होगा। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, आपकी उम्र 100 साल से ज्यादा थी, तो आपके सारे आज़ा जो थे ना वो फिट थे, आंखें भी ठीक थी, दांत भी सही थे, हाथ पैर भी सलामत। तो किसी ने कहा हजरत आप इतनी बड़ी उम्र हो गई, आप बिल्कुल जवान जैसे दिखते हैं, क्या जवाब दिया? सुनो मेरे नौजवानों सुनो। कहते मैंने जवानी में अपने हाथ पैर अपने आज़ा को अल्लाह की नाफरमानी में इस्तेमाल नहीं किया। अल्लाह ने मेरे ये हाथ पैर बुढ़ापे में जाया नहीं किए। अब आपकी मर्जी है, इन्हीं हाथ पैर से रब की नाफरमानी कर लो, इन्हीं आंखों से रब को नाराज कर लो, इन्हीं कानों से रब की नाफरमानी कर लो। ऐ फिल्में ड्रामे देखने वालों, बेहया औरतों से दोस्तियां करने वालों, अपने कानों में म्यूजिक की आवाजें डालने वालों, अपने अंदर बुराई के जज्बों को बेदार करने वालों, सुनो, आज शबे बारात जिन महरूमों को नहीं बख्शा जाएगा ना, उसमें शराब का आदी और बदकारी का आदी भी है, उसे नहीं बख्शा जाएगा। ना जाओ ऐसी महफिलों में।